دنیا کے فیصلے پاکستان میں ہونے کا وقت آ گیا، چھوڑ کر جنگ کا میدان امریکہ اور ایران آ رہے ہیں پاکستان۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کا ایرانی وفد اسلام آباد پہنچ گیا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی ایرانی وفد میں شامل۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، اسپیکر ایاز صادق اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایرانی وفد کا استقبال کیا۔ ایرانی اسپیکر کہتے ہیں، ہم اچھی امید کے ساتھ مذاکرات کے لیے آئے ہیں۔ اگر امریکہ ہمارے حقوق تسلیم کرتا ہے تو معاہدے تک پہنچنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ حقیقی ڈیل لائے تو معاہدہ کر سکتے ہیں۔ ماضی میں امریکہ سے مذاکرات میں وعدہ خلافی سامنے آئی۔ باقر غالباف نے میناب اسکول کے شہید بچوں کی تصاویر ایکس پر شیئر کیں، لکھا، میناب اسکول کے شہید بچے میرے ہمسفر ہیں۔ ایرانی اسپیکر شہید بچوں کے بستے بھی اپنے ساتھ لائے۔ امریکی نائب صدر کچھ دیر میں اسلام آباد پہنچیں گے۔ امریکی وفد میں اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر شامل ہوں گے۔ جیری وینس ایران سے مثبت بات چیت کے لیے پرامید، کہا مثبت مذاکرات چاہتے ہیں، ایران مخلص ہے تو ہم بھی کھلے دل سے بات کریں گے۔ اگر ایران نے ہمارے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی تو ہم بھی کمزوری نہیں دکھائیں گے۔ اسلام آباد مذاکرات کے لیے اچھی ٹیم بھیجی ہے۔ جیری وینس، جیرڈ کشنر، اسٹیو وٹکاف آج اسلام آباد میں ایرانی وفد سے ملاقات کریں گے۔ صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا آبنائے ہرمز بہت جلد مکمل کھل جائے گی۔ ہمارے لیے یہ ڈیل اچھی ہوگی کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہو۔ ہمیں کسی بیک اپ پلان کی ضرورت نہیں۔ ایران کی فوج ختم کر دی۔ ایران میں پہلے ہی رجیم چینج ہو چکا، لیکن ہمارا یہ مقصد نہیں ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں فی الفور 135 روپے فی لیٹر کی کمی کا اعلان کرتا ہوں۔ 385 روپے فی لیٹر آپ کو ڈیزل مہیا ہوگا۔ پیٹرول کی قیمت، اس میں آج مزید 12 روپے کمی کا اعلان کر رہا ہوں۔ وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ ڈیزل 135 اور پیٹرول 12 روپے فی لیٹر سستا کرنے کا اعلان۔ مٹی کا تیل 17 روپے 33 پیسے فی لیٹر سستا۔ قوم سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا، ڈیزل کی قیمت میں کمی سے زرعی شعبے کو آسانی ہوگی، پبلک ٹرانسپورٹ کے اخراجات بھی کم ہوں گے۔ حکومت کی اولین ترجیح عوام کو ریلیف کی فراہمی ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے میزبانی کا یہ جو شرف عطا فرمایا ہے، یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ عالم اسلام کے لیے لمحہ فخریہ ہے۔ خاص طور پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ان کی ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے انتھک محنت کے ذریعے جنگ کے شعلے بجھانے اور فریقین کو مذاکرات پر راضی کرنے کے لیے ایک کلیدی اور تاریخ ساز کردار ادا کیا۔ اسلام آباد میں مذاکرات پاکستان نہیں عالم اسلام کے لیے فخر کا لمحہ ہے۔ خلیج میں اب جنگ نہیں امن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، میری تجویز پر امریکہ اور ایران نے عارضی جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ میری دعوت پر دونوں ملکوں کی قیادت اسلام آباد آ رہی ہے۔ جنگ بندی کوششوں میں اہم کردار ادا کرنے پر نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کیا۔ جنگ کے شعلے بجھانے میں فیلڈ مارشل کی خدمات تاریخ ہمیشہ سنہرے الفاظ میں یاد رکھے گی۔ وزیر اعظم کی سینئر وزیروں اور دیگر حکام سے مشاورت۔ شہباز شریف نے کہا، ہمیں امن کے لیے دنیا کی حمایت حاصل ہے، جیت امن اور انسانیت کی ہوگی۔ امن کے نئے دور کی شروعات، اسلام آباد میں مذاکرات، پاکستان دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ عالمی میڈیا کے کیمروں کا رخ اسلام آباد کی طرف، دنیا بھر سے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ مذاکرات میں خلیجی ملک چین اور روس کی بطور مبصر شرکت کا امکان۔ پاکستان کا غیر ملکی مندوبین اور صحافیوں کے لیے ویزا آن ارائیول کا اعلان۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایکس پر لکھا، اسلام آباد مذاکرات کے لیے آنے والے وفود اور صحافیوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ تمام فضائی کمپنیوں سے درخواست ہے وہ ایسے تمام افراد کو بغیر ویزا بورڈنگ کی اجازت دیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سیکیورٹی انتظامات سے متعلق اجلاس، تیاریوں اور سیکیورٹی پلان کا تفصیلی جائزہ، وفود کی مہمان نوازی اور سیکیورٹی کے ہر ممکن اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزارت داخلہ میں کنٹرول روم بھی قائم کر دیا گیا۔
सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा इस्लाम आबाद मुज़ाकरात से पुरुम्मीद। एंटोनियो गुतरेश कहते हैं पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान को कशीदगी में कमी और दुश्मनी के खात्मे का बेहतरीन मौका फराहम किया है। अमरीका और ईरान को इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के एलची सफारती कोशिशों की हिमायत के लिए खित्ते में मौजूद हैं। आबना हुर्मुज़ से अमरीकी जहाज़ गुजर सकते हैं। मुज़ाकरात के आगाज़ से पहले ही ईरान का बड़ा ऐलान। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा सईद खतीबज़ादे ने ईरानी मीडिया को बताया अमरीकी जहाज़ भी आबना हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं, मगर इस वक्त तक जब तक कि वो कोई दुश्मनी पर मबनी तर्ज़ अमल इख्तियार न करें। आबना हुर्मुज़ खुली हुई है। तकनीकी वजूहात के बायस जहाज़ों के लिए ज़रूरी है कि वो ईरानी अफवाज के साथ रब्ता रखें। हम आबना हुर्मुज़ में महफूज रास्तों के ज़रिए उनके महफूज सफ़र को यकीनी बनाएंगे। नेतन्याहू ने ट्रंप की बात भी ना मानी। लबनान पर वहशियाना हमले कम न हुए। इसराइली तैयारों की शहरी दिफा के मरकज़ पर बमबारी। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड तबाह। हमले के 3 अफराद शहीद। नबतिया में इसराइली हमले में 12 लबनानी फ़ौजी शहीद हो गए। 100 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया गया। इसराइल और हिजबुल्लाह में रात भर शदीद झड़पें। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। तेल अवीव समेत मुख्तलिफ इलाकों में रॉकेट दागे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफ़ाक़ी वज़रा मौजूद थे। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात और मुआशी अमूर पर तबादला ख़याल, तिजारत, सरमायाकारी और मुआशी तरक्की समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना के एज़ाज़ में इशाइया दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बरतानवी वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता। कीर स्टारमर ने जंग बंदी में सहूलत फराहम करने पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मुज़ाकरात की बहाली के लिए पाकिस्तान की सफारती काविशों की तारीफ। अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद भी दी। बरतानवी वज़ीर आज़म का अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं का इत्तेफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से फ्रांस के वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान को इब्तदाई जंग बंदी मुआहदे के हुसूल में किरदार अदा करने पर मुबारकबाद दी। फ्रांस की खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की हिमायत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारिजा का लबनान में जंग बंदी की संगीन खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। जंग बंदी पर मुकम्मल अमल दरामद और एहतराम पर जोर। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अदा किया गया। अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए आलमी रहनुमा सरगर्म। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान में टेलीफोनिक राबता। तुर्क सदर ने कहा पाकिस्तान में होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात को पायदार अमन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का अमरीका और ईरान में जंग बंदी का खैर मक़दम। मीडिया से गुफ्तगू में हाकान फ़िदान ने कहा पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात में फ़रीक़ैन को तामीरी होना चाहिए। इसराइल की जानिब से मुज़ाकराती अमल सबूताज करने की किसी भी कोशिश के ख़िलाफ़ अक़ल से काम लेना ज़रूरी है। जर्मन चांसलर ने कहा ईरान से बराह रास्त राब्ते जारी हैं ताकि इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात को कामयाब बनाया जा सके। अमरीका ईरान की जंग की वजह से नेटो इत्तेहाद को टूटता हुआ नहीं देख सकते। I think that the international community doesn't have a plan B. Our plan A needs to be achieving a peaceful resolution to this conflict. It's up to us, it's up to the disputing parties, it's up to all the countries who would like to see this issue resolved peacefully. अमन का प्लान पाकिस्तान के पास है, दुनिया के पास कोई प्लान भी नहीं, बिलावल भुट्टो ने बता दिया। स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा ईरान और अमेरिका में जंग बंदी कराना, बराह रास्त मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद आने वाले वफूद पर लगी हैं। पुरुम्मीद हैं दोनों फ़रीक़ अमन के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी का रास्ता अपनाएंगे। मुज़ाकरात में अमेरिका और ईरान दोनों को चैलेंजेस का सामना होगा। मुज़ाकरात में एतमाद का फ़ुक़दान बड़ा चैलेंज होगा। अब ये हमारे फ़रीक़ैन और बाकी तमाम मुल्कों पर मुनहसर है। मसले को पुरअमन तरीक़े से हल होता देखना चाहते हैं। देखिए, तमाम तर सहूलियात जो किसी भी सहाफ़ी को ज़रूरी होती हैं अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए,
وہ دی گئی ہیں اور اس میں یہاں پہ ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے, اسکرینیں نصب کی گئی ہیں, پوری دنیا سے کوریج آ رہی ہے, کمپیوٹرز, پرنٹرز, کھانے پینے کا یہاں پہ انتظام کیا گیا ہے, پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو بنائے گئے ہیں, کوریج کے لیے بوتھس بنائے گئے ہیں, تو ایوری پاسبل فیسلٹی از بینگ پرووائڈیڈ. انٹرنیشنل میڈیا کو ویلکم کرنے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں میڈیا کے لیے کنونشن سینٹر میں تمام تر سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں. میڈیا سینٹر مکمل طور پر آپریشنل ہو گیا. 100 سے زائد غیر ملکی صحافیوں نے پاکستان کے ویزا کے لیے درخواست دی. 69 صحافیوں کے ویزا جاری کیے جا چکے. بھارت سے کوئی صحافی کوریج کے لیے پاکستان نہیں آ رہا. کامیاب مذاکرات کے لیے جنگ بندی کی شرائط اہم ہیں. امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کی الجزیرہ سے گفتگو. کہا جس ماحول میں بات چیت ہو رہی ہے وہ نازک ہے. جنگ بندی کی شرائط پر عمل درآمد ہونا چاہیے. اقوام متحدہ میں سابق مندوب منیر اکرم کہتے ہیں اس وقت مذاکرات کے لیے اہم سیز فائر کو مکمل کرنا ہے. لبنان اور آبنائے ہرمز کا معاملہ مذاکرات میں اہم ہوگا. ایران کا نیوکلیئر پروگرام مذاکرات میں سر فہرست ہوگا. دونوں طرف سے مطالبات زیادہ ہیں, بیچ کا راستہ ڈھونڈنا ہوگا. مذاکرات کی کامیابی میں چین بھی اہم کردار ادا کر سکتا ہے. عالمی سطح پر پاکستان کا کلیدی ثالث بن کر ابھرنا بھارت کے لیے بڑا دھچکا ہے. مودی نہیں, پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر عالمی سفارتکاری کا مرکز ہیں. فارن پالیسی میگزین میں بھارتی صحافی اور تجزیہ کار سشانت سنگھ کا آرٹیکل لکھا خطے میں طاقت کا توازن تبدیل ہو گیا. پاکستان نے سفارتکاری سے اپنا کردار بڑھایا ہے جبکہ نئی دلی مشرق وسطیٰ کے اہم مذاکرات سے باہر ہو گیا. یہ مودی حکومت کے لیے سبکی ہے. امریکہ کے ساتھ بھارت کا اثر و رسوخ کم پڑ گیا. پاکستان کو تنہا کرنے کا منصوبہ ناکام ہو چکا. عالمی طاقتیں اب پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتی. پاکستان مشرق وسطیٰ میں امن کا بڑا کھلاڑی بن کر سامنے آیا. مودی کی خارجہ پالیسی ہر محاذ پر ناکام ہوئی. مشرق وسطیٰ میں جنگ رکوانے کے لیے پاکستان کی کامیاب سفارتکاری. ملک بھر میں یوم تشکر منانے کا سلسلہ جاری. لاہور میں مال روڈ پر اظہار تشکر ریلی, حکومت اور پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا گیا. فیصل آباد, بہاول نگر اور چنیوٹ میں بھی ریلیاں. شرکاء نے کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے جنگ بندی کرا کر دنیا کو بڑی تباہی سے بچا لیا. ریائی خان اور مالاکنڈ میں بھی اظہار تشکر ریلی. شرکاء کے وزیر اعظم, فیلڈ مارشل اور پاک فوج کے حق میں نعرے. مظفر آباد میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے زیر اہتمام مبارک پاکستان ریلی. فضا پاکستان زندہ باد اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے گونج اٹھی. کراچی, حیدرآباد سمیت ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں دکانیں اور کاروباری مراکز رات 9 بجے بند کرنے کا حکم. چھوٹے شہروں میں مارکیٹیں رات 8 بجے بند ہوں گی. سندھ حکومت کا ایندھن بچت پالیسی کے تحت کاروباری اوقات محدود کرنے کا اعلان. ریسٹورانٹس اور ہوٹل شام 7 سے رات 11:30 بجے تک کھلیں گے. شادی ہالز اور بینکویٹس رات 8 سے 12 بجے تک کھلیں گے. تندور, میڈیکل سٹورز, دودھ کی دکانیں, پیٹرول پمپس کے اوقات کار کی پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے. راولپنڈی کی ایک اور مایوس کن کارکردگی. HBL PSL 11 میں لگاتار 5ویں میچ میں شکست. کوئٹہ گلیڈیٹرز نے 61 رن سے آؤٹ کلاس کر کے دوسری فتح اپنے نام کر لی. پنڈی کی ٹیم 183 رنز کے تعاقب میں 121 پر ڈھیر. کپتان سعود شکیل, جہانداد خان اور عثمان طارق کے 2 شکار. گلیڈیٹرز نے پہلے کھیل کر 6 وکٹ پر 182 رنز اسکور کیے. رائلی روسو کی 50, سعود شکیل کے 42 رنز, حسن نواز نے 39 اور جہانداد خان نے 21 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی. میگا ایونٹ کے تمام میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست. پاکستان سپر لیگ میں سندھ ڈربی. صوبے کے 2 بڑے شہر کراچی اور حیدرآباد آج پہلی بار ٹکرائیں گے. پشاور زلمی کے خلاف سیٹ بیک کے بعد کراچی کے شیروں نے تگڑے کم بیک پر نظریں جما لی. کنگز نے 4 میچ کھیل کر 3 میں کامیابی حاصل کی. حیدرآباد کنگز مین 4 میں سے ایک بھی میچ نہ جیت سکی. کراچی کنگز کے محمد وسیم کہتے ہیں اپنی ٹیم کو ٹرافی جتانا مشن ہے. نیشنل اسٹیڈیم میں آج شیڈیول پہلا میچ لاہور قلندرز اور ناقابل شکست پشاور زلمی کے درمیان کھیلا جائے گا. پلاننگ اچھی نہیں ہے, ٹاس بھی جیتتے ہیں, ہر چیز آپ کے فیور میں ہوتی ہے. بالنگ اچھی ہونی چاہیے تو بالنگ اچھی نہیں ہوتی, اور 15 بال پہلے پوری ٹیم آؤٹ ہو رہی ہے. پنڈیز کی ٹیم کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا پچھلے 2 دن کے میچز نہیں دیکھے انہوں نے کہ چیز کرتے ہوئے کتنی مشکل ہو رہی ہے. آپ ٹاس جیت کے آپ پھر غلط ڈیسیژن لے رہے ہیں. چلے کپتانی نہیں نا چھوڑنی, آپ اپنا نمبر چھوڑ دیں, تھوڑا نیچے آ
کپتانی نہیں چھوڑنی رضوان کو تو اپنا نمبر ہی تبدیل کر لیں. سابق کرکٹرز کا ہر لمحہ پرجوش PSL اسپیشل میں اظہار خیال. باسط علی نے کہا جب فارم اچھی نہ ہو تو کپتانی میں بھی مسائل ہوتے ہیں. پنڈیز کی پلاننگ اچھی نہیں. کامران اکمل نے کہا پنڈی نے ٹاس جیت کر غلط فیصلہ کیا. اداکار عدنان جعفر بنے مہمان. سامنا کیا وسیم بادامی کے معصومانہ سوالوں کا. مصطفیٰ چودھری نے روپ دھارا محمد رضوان کا. عادی نے حاضرین کو ہنسایا. امریکہ کے تاریخی خلائی مشن آرٹمس 2 کا 10 روزہ سفر کامیابی سے مکمل. خلائی جہاز کا کیپسول کیلیفورنیا ساحل کے قریب بحر الکاہل میں لینڈ کر گیا. آرٹمس 2 مشن نے چاند کے گرد چکر لگایا. 4 خلابازوں نے قریب سے چاند کا مشاہدہ کیا. آرٹمس 2 زمین سے سب سے زیادہ دور جانے والا انسانی خلائی مشن ہے. عالمی بیساکھی میلہ بھارت سے 2840 سکھ یاتری پاکستان پہنچ گئے. واہگہ بارڈر پر صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑا نے یاتریوں کا استقبال کیا. سکھ یاتریوں کے لیے لنگر، ٹرانسپورٹ اور میڈیکل کے انتظامات مکمل. یاتریوں کی حفاظت کے لیے پنجاب پولیس اور رینجرز کے خصوصی دستے تعینات. سکھ یاتریوں کو بسوں کے ذریعے ننکانہ صاحب روانہ کر دیا گیا. یاتری 10 روز پاکستان میں قیام کریں گے.